جواب اخ سوال چھو کیا قادیانوں کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب قادیانین ہن عقید چھو یہ کہ یم تہ دنیاہس مز اس ورائے مسلمان چھے تم چھن مسلمان. یہ مرزائین ہن عقید چاہے تم ظاہر کرن یا نہ کرن. مرزائین ہن عقید چھو یہ کہ یس نہ مرزا غلام محمد قادیانیس نبی یا مسیح یا مہدی مان سہ چھن مسلمان. تہن عقید چھو یہ کہ ساری چھ جہنمی. بلکہ مرزا غلام قادیانی چھو لکھمت کہ یس نہ میں مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. یہ تم سے کتاب میں لکھت. وہ سوچتو پانے تمن سے چھا اس دوستی تھا کہ نہ. ٹھیک. نمبر 2 دنیاہس مز اسرائیلس مز کنس مسلمان تنظیم کان ہیڈ کوارٹر چھنا مرزا ہیڈ کوارٹر چھو اسرائیلس مز. ام سے سمجھون کہ تم کیا چھ. بہرحال مرزائیوں کے ساتھ دوستی ایمان والے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ایمان والا ان کے ساتھ دوستی رکھے گا اور ان کے ساتھ تعلق رکھے گا کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہم سب مسلمان ہیں ہی نہیں. بلکہ تم سے لکھمت اگر کہاں سید زادہ ہے سید زادہ اگر تم مرزا قادیانی اگر تم مون نہ سو روزی نہ سید تو سید سے باہر کیسے نکل جائے گا وہ. لیکن اس نے کہا وہ سید نہیں رہے گا. اگر کہیں حج آئس کرمت مرزا قادیانی نے لکھا کہ جس نے اگر کسی نے حج کیا ہوگا اگر اس نے مجھے نہیں مانا وہ حاجی بھی نہیں رہے گا. اب جب موضوع چھڑ گیا تو سن لیں. پوری انسانی تاریخ میں ایک بدتمیزی کی بات انتہائی بدتمیزی کی بات مرزا قادیانی نے کی ہے. ایسی بدتمیزی کی بات پوری انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اصل پر سمجھو وہ کیا سبنا. پوری انسانی تاریخ میں اللہ کی شان اقدس میں ایک بدتمیزی کی بات مرزا قادیانی نے کہی ہے. جیسی بدتمیزی کی بات پوری انسانی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کی ہے. کیا ہے وہ بات؟ مرزا قادیانی نے کہا میں ہسا وچ استغفر اللہ میں ہسا وچ خدائن کو میں سے تی یہ خاندار پانی زنین سے چکا رہا. کس دنیا کے بدتمیز انسان نے یہ بات کہی ہوگی؟ اس طرح کتاب میں لکھی تھی. میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ میں نے استعارے میں دیکھا. میں جملہ بول دیتا ہوں, میں نے جملہ یاد رکھا ہے. میں نے استعارے کے عالم میں دیکھا کہ اللہ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا اظہار فرمایا. یہ ہے جملہ جو اس کے ورڈ ہے. اس کے ورڈز یہ ہیں. میننگ میں نے پہلے بتا دی کہ قوت رجولیت کا اظہار فرمایا کا مطلب کیا ہوا وہ میں نے بتایا. یہ خاندار پنی زنان سے کران چھو ایسا کور خدائن میں سے عالم استعارہ میں یہ بات کہی ہے. بہرحال مرزائیوں کے متعلق کتاب ناؤ تھو یاد. کتاب چناؤ ثبوت حاضر ہیں. کتاب چناؤ کتاب ژھنڈو کن پتہ پریو تک من تک کتاب چناؤ ثبوت حاضر ہیں. یعنی اس مسلمان تمام ونان تہن مرزائین کیا ونمت تمیک ثبوت چھو یتھ کتاب مز. انہی کی کتابوں سے اقتباسات لیے گئے ہیں, اس میں شامل کیا گیا ہے. مرزا قادیانی چھو ونا کیا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا. قادیان اس میں کچھ نبی چومت میں سمجھو مرزائی تم کو میں سے بحث دپان ہے رحمت نبوت چھا رحمت کی مصیبت. میں دپس رحمت دپان رحمت گژھِ بند گژھٕنۍ کہ چالو روزٕنۍ. میں دپس آ مےٚ آو سمجھ ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنُن چاہان. یہ چھُ ونان نبوت چھا رحمت کِنہٕ مصیبت. میں دپس نبوت چھا رحمت. دپان رحمت گژھِ چالو روزٕنۍ کہ بند گژھٕنۍ. میں دپس نبوت رحمت گژھِ چالو روزٕنۍ مگر مےٚ آو سمجھ ژٕ کیٛاہ چھُکھ ونان. چانہِ وننُک مطلب چھُ یہِ تُہۍ چھُو ونان محمد رسول اللہ خاتم النبیین او مطلب گوٚو رحمت کرو تُہۍ بند. أسۍ چھِ ونان نبوت جاری ہے. گویا سون ونُن چھُ کہ نبوت رحمت ہے وہ جاری رہنی چاہیے. تۄہہِ آوا سمجھ ٹھیک. میں دپس آ ٹھیک ہے چھُ نبوت جاری ہے. مرزا قادیانی کی بات بند کیوں ہو گئی؟ تو اگر ونان چھو مرزا قادیانی بعد کوئی نبی نہیں بنے گا ات کیسے کرو تو بند. اور مطلب وہ کیا یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ نہیں ہے. خاتم النبیین مرزا قادیانی ملعون تھا. جو ہے وجہ سے تم سن زمانس میں یہ جامع اس میں تو کچھ گجر انسان تم بند ہے اگر ہو نبی بچ چھس تیل نبی. اگر ہو نبی ہے کہ بنی بدھ کو تیل نبی. مرزا قادیانی نے فوراً کہا یہ کافر ہو گیا. میرے بعد کیسے نبی بن گیا.
اس لیے مرزائیوں کا معاملہ بہت ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یل تم گیا بہاولپور مناظر کرنے خاطر تت فرمایا مشیر مز دب فرمو میرے نام اعمال میں کوئی عمل نہیں تھا، میں نے سوچا محمد رسول اللہ کے تاج کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، میں اس تاج کی حفاظت کے لیے یہاں آیا ہوں، اگر ختم نبوت کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکی تو راستے میں چلنے والا کتا ہم سے افضل ہے۔ پتہ تمو بحث کورمت عدالتس من اور دتک ثابت کرت مرزائی اسلام سے خارج ہیں، تو مگر فاصلہ گو تہذ زندگی مز، فاصلہ گو تہذ زندگی مز۔ اس کے بعد پھر ایک بزرگ تھے، جب فیصلہ ہو گیا مرزائی کافر ہیں تو اس بزرگ آؤ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی قبر پر مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد عالم روحانیت میں ان حضرت مولانا انور شاہ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا گیا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے شاہ صاحب سے روحانی دنیا میں ملاقات ہو گئی۔ سو روحانی دنیا میں ملاقات تتھے کن من تو اتن خوابس من انسان کران چھو 12 ملاقات کا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیس ختم نبوت محنت کرت، سائس مرزائی کافر ثابت کرنے محنت کرت، اتھی پر جی جنتو فاصلہ، باقی تمام اعمال ابھی بند ہیں۔ ٹھیک، ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری۔ عطا اللہ شاہ بخاری سید زادہ تھا اور حضور کی خاندان کا تھا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا عبداللہ درخواستی۔ عبداللہ درخواستی چلے گئے مکہ شریف اور مدینہ شریف ہجرت کر کے، جب مدینہ شریف ہجرت کر کے وہ پہنچے ہیں، ارادہ تھا وہیں رہنے کا، کچھ دنوں بعد حضور کی خواب میں زیارت ہوگی، حضور نے فرمایا تم واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت میں واپس کیوں جاؤں گا، میں تو مدینہ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا واپس جاؤ، تم وہاں دین کا کام کرو، دین کا کام کرنے کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی، یہاں رہو گے تم اپنی ذاتی عبادت کرو گے، اس کا ذات کو نفع ہوگا، وہاں میرے امت کو نفع ہوگا، جاؤ وہاں دین کا کام کرو، اس لیے واپس جانے ہوئے۔ پھر فرمایا جب واپس جاؤ گے میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور ساتھ میں کہنا مرزائیت کے رد اور ختم نبوت کے لیے جو تم محنت کرتے ہو اس کی وجہ سے مجھے یہاں قبر میں سکون ملتا ہے۔ آ گیا مولانا عبداللہ درخواستی واپس لاہور میں کہ ملتان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب ملاقات کے لیے گئے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا حضرت واپسی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا حضرت بس آبادانہ ختم ہو گیا واپس ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں سچ سچ بتائیے واپس کیوں آئے؟ ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی آپ نہ جائیں، اس وقت تو آپ نے مانا نہیں، ایسا پوری کوشش کری تو گسن یہ پڑا تم دو محنت نے کی ساری پراپرٹی سیاست کری تو گوا ہجرت کری وہ تو مدینہ شریف آج کیا جاک واپس تو میں ہے مانتا ہوں آبدان وسنا تو میں آبدان نہ صحیح سے واقعہ بنتے ہوئے چور مت آؤ مست کیا حضرت میں ہے میں عرض نہیں کر سکتا تھا مگر چونکہ آپ کا نام بھی اس میں بیچ میں آ گیا ہے اس لیے ہمت کرتا ہوں عرض کرنے کی۔ مجھے خواب میں زیارت ہو گئی اور حضور نے فرمایا یہ کہ عبداللہ واپس جاؤ میرے دین کا کام کرو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اور ساتھ میں فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا۔ جب مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے سنا وہ تخت سے اٹھ کر کے جھٹکا کھا کے نیچے گر گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آ کر پھر واپس آ گئے۔ فرمایا مولوی عبداللہ پھر ایک مرتبہ سناؤ کیا میرے محبوب میرے نبی نے میرا نام لیا تھا؟ فرمایا ہاں چون نام ہے میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو سو کشیر تش آمد سو واریاہ کالج کرور ٹاؤن یہ تھے وہاں بارہمولہ سائڈ میں وہاں کریری میں رہے ہیں وہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ غرض یہ کہ مرزائی اسلام سے خارج ہیں، مرزائی مرتد ہیں، مرزائی زندیق ہیں، ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے ہیں، لیکن ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کا بائیکاٹ کریں یا کسی کا نقصان پہنچائیں یا ان کو تکلیف پہنچائیں، نہیں۔